بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، عزیزو، آج 17 رمضان المبارک ہے، جو اسلامی تاریخ کا نہ بھولنے والا دن ہے، اور اس میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ قیامت تک جتنی جنگیں لڑی جائیں گی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قیامت تک جتنے مجاہدین جنگیں لڑیں گے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کا اجر سب سے زیادہ ہے، اور رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہا، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اے بدر والو، جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جو ایک گواہی دی، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یہ بول کبھی کسی جماعت کے بارے میں نہیں بولا گیا۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ 313 پر پورے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کیا، اور ان 313 کی فتح کو اسلام کی زندگی قرار دیا، اور ان کی شکست کو اسلام کی موت قرار دیا۔ اور آپ اتنی بے قراری سے مانگ رہے تھے، آپ کی چادر آپ کے مونڈوں سے گر رہی تھی، ابوبکر صدیق آپ کے کندھوں پر چادر کو دوبارہ سیٹ کرتے، وہ پھر گر جاتی۔ آخر اتنا تڑپے کہ ابوبکر صدیق نے آپ کو دونوں بازوں میں ایسے لے لیا، یا رسول اللہ بس کریں، مجھے یقین ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب آپ اتنا مت روئیں۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ قریش مکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی، اور اس میں جو عدد کا تناسب ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پورے مدنی لشکر میں 313 جنگجو تھے، جن میں 2 کے پاس گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 70 اونٹ تھے، اور اس طرف 100 گھوڑ سوار تھے، اور 700 تلواریں تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے۔ اور ایک شروع میں 1300 کا لشکر تھا، پھر اخنس بن شریح نے راستے میں کہا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا ہے تو اب واپس چلیں، تو ابو جہل نہیں مانا، تو وہ ناراض ہو کر اپنے 300 آدمیوں کو، یہ بنو زہرہ میں سے تھا، لے کر واپس چلا گیا۔ تو اس طرح پھر ان کی تعداد 1000 رہ گئی۔ قصہ یوں ہوا کہ مکے والوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کا منصوبہ بنایا۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس نے اپنا سامان نہ دیا ہو ابو سفیان کو کہ وہ جا کر بیچیں شام میں اور وہاں سے ہتھیار لے کر آئیں۔ تو ٹوٹل جو سونا جمع ہوا وہ 262 کلو تھا، 62.5 کلو، 50,000 دینار۔ تو ایک دینار 30,000 کا ہوتا ہے، تو 50 ضرب 30,000 ہو تو یہ کوئی 15 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اس بڑی مالیت کا، اور 40 آدمی اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ساز و سامان لے کے جا رہا ہے اور ہمارے خلاف یہ استعمال ہوگا، تو آپ نے منصوبہ بنایا کہ ان کو پکڑا جائے۔ چونکہ صرف 40 آدمیوں کی خبر تھی تو آپ نے کوئی اس کے لیے جنگی تیاری نہیں کی۔ جو مسجد میں بیٹھے تھے نصیبوں والے، انہوں نے کہا کہ جاؤ۔ جس کا گھوڑا چند میل کے فاصلے پر تھا اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے سامان کی قلت وہ بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہے۔
اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور اسے جیتنے کے لیے تمہارے جیسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کافی ہے۔ باقی ہتھیار لینا، اسباب اختیار کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، اور یہ سنت فطرت ہے، سنت اسلام ہے۔ تو آپ اس قافلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کو یہ خطرہ تھا کہ ضرور میرے پیچھے مدینے والے آئیں گے، تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا تھا۔ ایک جگہ آپ نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے، اس ابو سفیان کے راستے میں کنواں آتا تھا، وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور وہاں سے انہوں نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے۔ ابو سفیان کو خبر تھی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے مدینے والے لگے ہوئے ہیں، تو وہ دائیں بائیں سارے وہ ریکی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو وہ اس کنویں پر بھی پہنچا، تو اس نے پوچھا لوگوں سے یہاں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہاں 2 آدمی آئے تھے، پانی پی کے چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے، اونٹوں نے جہاں وہ اپنی لید پھینکی تھی، اس سے وہ لید کو اٹھایا اور یوں توڑا، تو اس میں سے گٹھلی نکلی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، اور وہاں سے فوراً اس نے قافلے کا رخ سمندر کی طرف پھیر دیا، اور سمندر کے ساتھ ساتھ وہ پرخطر جگہ کو کراس کر گیا۔ تو اس دوران اس نے جب خطرہ محسوس کیا تو زمزم بن عامر غفاری کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں اعلان کرو کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ جب مکے میں پہنچ کے اس نے اعلان کیا تو پورے مکے میں ہلچل مچ گئی، اور ہر کوئی آگ سے بھر گیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو سب ہتھیاراں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر نکل پڑے۔ تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ میں نکل گیا ہوں دشمن کی زد سے، لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور اخنس بن شریق نے یہ بات کہی کہ حکیم بن حزام بھی، کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں شراب پئیں گے، ہماری باندیاں گانے گائیں گی، اور ہم وہاں اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، اور پورے عرب کو بتائیں گے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری دھاک ہے سب پر، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، اب تو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ بولو بھائی اب کیا کرنا ہے، واپس جاتے ہیں تو اسلام پر کاری ضرب پڑتی ہے کہ کمزوری واضح ہوتی ہے، اور ایک خبر پھیل جائے گی کہ مسلمان بہت کمزور ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر جمتے اور لڑتے ہیں تو گردنیں اڑتی نظر آتی ہیں، کہاں 100 تلواریں، کہاں 8 تلواریں، ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، اور کہاں 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 70 اونٹ، کہاں سینکڑوں اونٹ، کہاں 313، کہاں 1000، کوئی چیز بھی برابر کے نہیں تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک طبقہ صحابہ کا پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا بنے گا۔ یہ فطری خوف ہے، نہ کہ بزدلی کا خوف، فطری خوف ہے جس پر ہی تو اجر ہے۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا کہ بولو بھائی اب کیا کرنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے۔ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا نحن ها هنا قائدون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اپنی قوم سے کہ چلو چل کے شامیوں سے جہاد کرو اور اپنا ملک آزاد کراؤ، تو کہنے لگے تو جا اور تیرا رب، جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔
تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں، ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معک مقاتلون، آپ جائیں آپ کا رب جائے